دو روز بعد جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ جو لشکر لے کر سامنے آیا تھا اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ وسطی حصے میں قسطنطنیہ کا بادشاہ اینڈرونکس خود رہا۔ بائیں جانب اس نے اپنے ایک سالار کینٹاکوزین کو رکھا۔ یہی کینٹاکوزین بعد میں قسطنطنیہ کا شہنشاہ بھی بنا تھا، جبکہ دائیں جانب وحشی اور ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے راجر اور اس کے ساتھیوں کو رکھا گیا تھا۔ دوسری طرف دشمن کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان اور خان نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ اپنے پاس، دوسرا حصہ شاہین کی سرکردگی میں اور تیسرا اپنے بیٹے سلیمان کی کمانداری میں دیا گیا تھا۔ اس موقع پر سلطان نے شاہین اور سلیمان کو اپنے پاس بلایا، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا: میرے عزیزو، جو اطلاعات ہمارے مخبروں نے دی ہے اس کے مطابق دشمن نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہم نے بھی اپنے لشکر کے 3 ہی حصے کیے ہیں۔ دشمن کے قلب میں خود قسطنطنیہ کا شہنشاہ اینڈرونکس ہے، بائیں پہلو کی کمانداری کینٹاکوزین کر رہا ہے اور دائیں جانب کے حصے کی سربراہی وحشی راجر کو سونپی گئی ہے۔ اب جو کچھ میں نے سوچا ہے اس کے مطابق میں چاہتا ہوں سلیمان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دائیں حصے میں رہے اور کینٹاکوزین کا مقابلہ کرنے کے لیے شاہین میں تمہیں اپنے لشکر کے وسطی حصے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ خود میں اپنے لشکر کے بائیں جانب رہوں گا تاکہ میں بذات خود اپنے لشکر کے ساتھ وحشی راجر سے ٹکراؤں اور اسے بتاؤں کہ یورپ میں جنگ کرنا اور بات تھی، ایشیا میں ہم ترکوں سے مقابلہ کرنا اور ہم پر برتری حاصل کرنا یورپ سے کہیں مختلف اور مشکل ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد خان رکا اور اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا: عزیزان من، میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں کہ تم دونوں ابھی نو عمر نو آموز ہو، تمہیں جنگ کا ابھی خاصا وسیع تجربہ نہیں ہے، لہٰذا ان وحشیوں سے میں خود ہی نمٹوں گا۔ سلطان جب خاموش ہوا تب شاہین نے بڑے مؤدب انداز میں خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا: سلطان محترم، میں آپ کے اس تجویز، اس ارادے اور آپ کے اس فیصلے سے قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتا، بلکہ اختلاف اور احتجاج کرتا ہوں۔ سلطان محترم، جس طرح پہلے جنگیں ہوتی رہی ہیں اسی طرح آپ اپنے لشکر کے قلب میں وسطی حصے میں رہیں گے۔ لشکر کا درمیانہ پہلو سلیمان کی سرکردگی میں، بایاں پہلو میری کمانداری میں رہے گا اور میں خود وحشی راجر اور اس کے لشکریوں سے ٹکراؤں گا۔ جہاں تک نو آموز اور نا تجربہ کار ہونے کا تعلق ہے تو سلطان محترم، میں اسے بھی تسلیم نہیں کرتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد شاہین رکا، اس کے بعد بڑی عزم، بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: سلطان محترم، عقاب خواہ چھوٹا بچہ ہی ہو لیکن گرگسوں کے نرغے میں آتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتا۔ سلطان محترم، شاہین نو عمر ہی کیوں نہ ہو، چیلوں پر جپٹتے ہوئے وہ اپنی خو کو بھول نہیں جاتا۔ سلطان محترم، گھوڑا جب بھاگتا ہے تو اپنی دوڑ کے درمیان وہ زمین کی سختی اور نرمی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بس فاصلوں کو اپنے سامنے بساط کی طرح سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ آپ ذرا جنگ کی ابتدا تو ہونے دیں، میں یورپ سے آنے والے اس روجر کے سارے گمان، سارے خیالات کو وہموں اور بے ایمانی الفاظ کی بے قدری میں مبتلا کر کے نہ رکھ دیا تو سلطان محترم، نہ صرف مجھے سالاری سے محروم کر دیجیے گا بلکہ اپنے لشکر سے بھی نکال باہر کیجیے گا۔ سلطان محترم، اگر یہ شخص یورپ میں ناقابل تسخیر رہا ہے، سسلی کے بادشاہ کے لیے اس نے کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں، تو سلطان محترم، وہ یورپ تھا، یہ ایشیا کی سرزمین ہے۔ یہاں راجر اور اس کے ساتھیوں کو آہنی چٹانوں سے ٹکرانا ہوگا اور جو بھی آہنی چٹانوں سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو کر رہ جائے گا۔ سلطان محترم، مجھے موقع تو دیجیے، میں کیسے خداوند قدوس کی نصرت و حمایت کے سہارے یورپ سے آنے والے ان ویشیوں کو بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہانکتا ہوں۔ جب تک شاہین بولتا رہا تب تک سلطان خان مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کے خاموش ہونے پر اسے مخاطب کیا: میرے عزیز، میں تیرے جذبوں، تیری جان نثاری، تیری جرأت مندی کی قدر کرتا ہوں، جو تو چاہ رہا ہے ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد لشکر کو ترتیب دیا گیا۔ وسطی حصے میں قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونکس کا مقابلہ کرنے کے لیے سلطان خان خود رہا۔ یورپ کے مانے ہوئے وحشی سالار راجر کا مقابلہ کرنے کے لیے شاہین کو مقرر کیا گیا
اور قسطنطنیہ کے مستقبل کے شہنشاہ کینٹاکوزین اور اس کے لشکریوں کے سامنے سلیمان کے لشکر کو رکھا گیا تھا۔ وحشی راجر کے کہنے پر قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونکس نے جنگ کی ابتدا خود کی تھی۔ اپنے پورے لشکر کے ساتھ وہ حرکت میں آیا، پھر وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اینڈرونکس اور راجر کا خیال تھا کہ وہ اپنے پہلے ہی حملے میں مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیں گے اور وہ پسپا ہونے پر مجبور ہوں گے، لیکن مسلمان ان کے سامنے جم گئے تھے۔ اس کے بعد سلطان اور خان کے کہنے پر اس کے لشکریوں نے ایک ساتھ تکبیریں بلند کی تھی اور دشمن پر ٹوٹ پڑے تھے۔ نائکو میڈیا شہر کے نواح میں کچھ دیر تک یونانیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ اینڈرونکس کا خیال تھا کہ وحشی راجر کے سامنے کوئی بھی ترک لشکر ٹھہر نہیں سکے گا، لیکن یہاں معاملہ کچھ الٹ دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ شاہین کی سرکردگی میں جو لشکر راجر کے سامنے آیا تھا اس نے راجر کے لشکر میں ایک طرح سے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ جہاں خود سلطان اور خان اور اس کے بیٹے سلیمان نے کینٹاکوزین کے لشکر کی اگلی صفوں کو ملیامیٹ اور برباد کر کے رکھ دیا تھا، وہاں شاہین راجر کی اگلی صفوں کا مکمل خاتمہ کر کے اس کے لشکر کے وسط میں تانک جان کر رہا تھا۔ پھر وقت کی آنکھ نے وہ سما بھی دیکھا کہ سلطان اور خان، شاہین اور سلیمان تینوں دشمن کی اگلی صفوں کو مکمل روند کر اب ان کے لشکر کے وسطی حصے میں موت کا رقص شروع کر چکے تھے۔ یہ صورتحال اینڈرونکس اور راجر اور کینٹاکوزین تینوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ پیغام رسانی کے ذریعے تینوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا، پھر پسپائی اختیار کی گئی، اور یہ پسپائی بھی ایسی ہولناک تھی کہ جو بھاگتی ہوئی یونانی لشکر کے لیے وبال جان بن گئی۔ سلطان اور خان نے شاہین کو حکم دیا کہ وہ دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کے بعد نائکو میڈیا شہر میں داخل ہو جائے، جبکہ خود سلطان نے اپنے بیٹے سلیمان کے ساتھ دشمن کے بھاگتے لشکر کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ یہ تعاقب کافی دور تک جاری رہا۔ شاہین جب دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ چکا، ہر شے پر اس نے قبضہ کر لیا اور وہ نائکو پولو شہر کی طرف جانے کی تیاری کر رہا تھا جو بالکل ہی قریب تھا۔ ایک چھوٹا سالار اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، دشمن کے پڑاؤ میں جو شاہی خیمے نصب تھے انہیں اکھاڑتے وقت ہم نے ایک لڑکی کو پکڑا ہے۔ وہ اپنے آپ کو قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونکس کی بھتیجی بتاتی ہے، اپنا نام انتیشا کہتی ہے۔ ہم نے جب اس سے پوچھا کہ اس کے سارے رشتہ دار لواحقین بھاگ گئے ہیں تو وہ کیوں خیمے میں ٹھہر گئی، اس نے ہم سے سوال کیا کہ تمہارے جس لشکر نے پڑاؤ پر قبضہ کیا ہے اس کا کوئی سالار بھی ہے۔ ہم نے آپ کا نام بتایا تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے سالار کے پاس لے چلو، اگر آپ کہیں تو میں اسے لے کر آؤں۔ شاہین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، ذرا لاؤ میں دیکھوں وہ ہے کون۔ وہ سالار وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ دو مسلح جوان بھی تھے اور ان کے آگے آگے اینڈرونکس کی بھتیجی اور میری کی بہن انتیشا تھی۔ جب اسے شاہین کے سامنے کھڑا کیا گیا تو ایک بار شاہین نے بڑے غور سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اسے مخاطب کیا، خاتون، مجھے تیرا نام انتیشا بتایا گیا ہے اور مجھ پر یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ تو اینڈرونکس کی بھتیجی ہے۔ جب تمہارا لشکر شکست اٹھا کر بھاگ گیا، تمہارے سارے لواحقین بھی فرار ہو گئے تو کیوں خیمے کے اندر بیٹھی رہی؟ انتیشا نے ایک گہری نگاہ شاہین پر ڈالی، پھر کہنے لگی، جہاں میری عزت، میری جان محفوظ نہ ہو میں ان کے اندر رہ کر کیا کروں گی؟ شاہین نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، خاتون، جو کہنا ہے ذرا تفصیل سے کہو، میں کچھ سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ انتیشا کہنے لگی، میری بڑی بہن جس کا نام میری ہے، اس کی شادی یورپ سے آنے والے راجر سے ہو چکی ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے راجر میرے بڑے ابا قسطنطنیہ کے شہنشاہ اینڈرونکس سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے بھی اس کے حرم میں داخل کر دیا جائے، اور دن بدن اس کا یہ تقاضا شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اگر مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اس وقت جب ہمارا لشکر مسلمانوں کا تعاقب کرے گا، میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کے ساتھ ہی بھاگ جاؤں گی اور ان کے اندر ہی رہوں گی۔ دوسرا عہد میں نے یہ کر رکھا تھا کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو میں خیمے کے اندر ہی رہوں گی، ان کے اندر ہی رہنا پسند کروں گی،
اور میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ اس جنگ کے لیے میں نے اپنے خداوند سے رو رو کر مسلمانوں کی فتح مندی کی دعا کی تھی، اس لیے کہ میں اپنی جان، اپنی آبرو، اپنی عفت کی حفاظت کے لیے اپنی قوم کے بجائے مسلمانوں کے اندر زیادہ محفوظ سمجھتی ہوں۔ شاہین نے کچھ سوچا، پھر بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا یہ تمہاری کوئی چال تو نہیں کہ تم ہمارے اندر رہ کر ہماری جاسوسی کرنا چاہتی ہو؟ بڑے اعتماد اور بڑے کرب کے ساتھ انتیشا کہنے لگی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے مسلمانوں کے لشکر میں قیام کر رہی ہوں تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ اسی وقت میری گردن کاٹ دی جائے۔ شاہین چند قدم آگے بڑھا، پھر کہنے لگا، اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں تمہارا بازو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہوں؟ انتیشا نے مسکراتے ہوئے اپنا بازو خود ہی آگے بڑھا دیا۔ شاہین نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا، کچھ دیر تک اس کی نبض کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ اس وقت اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے اپنے چھوٹے سالار کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، یہ لڑکی جاسوسی یا کوئی اور غلط کام کرنے کے لیے ہمارے لشکر میں نہیں ٹھہری۔ میں سمجھتا ہوں جو کچھ اس نے کہا ہے درست ہے، یہ سب کچھ خلوص اور سچائی کی بنیاد پر کہہ رہی ہے، اس لیے کہ اس کی نبض میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ شاہین کے ان الفاظ سے انتیشا خوش ہو گئی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی کہ شاہین نے پھر اسے مخاطب کیا، اینڈرونکس کی بھتیجی، ہمارے لشکر میں اس وقت کوئی عورت شامل نہیں ہے، اس کے باوجود میں تمہیں عہد دیتا ہوں کہ تمہاری عزت، تمہاری جان، تمہاری آبرو کی حفاظت خوب کی جائے گی، بلکہ میں تمہیں یہاں تک کہتا ہوں کہ تمہاری عزت، تمہارے وقار اور تمہاری آبرو کی حفاظت اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر کریں گے۔ شاہین کے ان الفاظ پر انتیشا نے فخریہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھا، یہاں تک کہ شاہین کی آواز پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی، دیکھ لڑکی، میں تمہارے چچا کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ چکا ہوں، اب میں نیکو میڈیا شہر کا رخ کروں گا۔ میں نے جو شہر کی طرف جاسوس بھجوائے تھے وہ بھی واپس آ گئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ شہر کے اندر جو تمہارے چچا کا لشکر تھا وہ بھی شہر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، لہٰذا میرے لیے شہر پر قبضہ کرنا بڑا آسان ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد جس جگہ بھی تم قیام کرنا چاہو گی تمہارے قیام کا بہترین اہتمام کیا جائے گا۔ شاہین کے ان الفاظ پر انتیشا خوش ہو گئی تھی۔ پھر شاہین نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ میدان جنگ سے شاہین اور اس کے لشکر نے نائکو میڈیا شہر کی طرف کوچ کیا۔ دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز وہ اپنے ساتھ لے جا رہا تھا اور بغیر کسی رکاوٹ، بغیر کسی مزاحمت کے وہ نائکو میڈیا شہر میں داخل ہوا تھا۔ اس طرح بروسا کے بعد ایشیا کی سرزمینوں میں یونانیوں کا دوسرا بڑا شہر نائکو میڈیا بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ سلطان اور خان اور اس کا بیٹا سلیمان دونوں جب دشمن کا تعاقب تر کر کے نائکو میڈیا شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت تک شاہین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نائکو میڈیا میں داخل ہو کر شہر کا نظم و نسق اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔